ماہ رمضان المبارک میں جسم کے وزن سے زیادہ گناہوں کا بوجھ کم کرنے کی فکر کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو تب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان لفظوں میں اسے آج کہتے ہیں۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پینے سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ صرف اللہ ہی ہے جس پہ امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ بس ایک رب کو راضی کر لو تو دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا یہ فکر کی بات ہے، مگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا یہ خطرے کی بات ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ لاہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے۔ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو پڑھایا سبق زمانے نے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹائے گا۔ کسی شخص کے اخلاق پر بھروسہ نہ کرو جب تک کہ غصے کے وقت اسے آزما نہ لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے روح بے بس ہے اور تقدیر لکھنے والا تو بے بس ہی ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان پریشان ہی رہتا ہے، چاہیے بادشاہ کیوں نہ ہو۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ زندگی میں بس اتنی ہی دعا مانگ لینا، کوئی گھر ماں کے بنا نہ ہو اور کوئی ماں بنا گھر کے نہ ہو۔ گناہوں کی وجہ سے زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اس کے بعد تم اس کی زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہاری نفس کی ذلت ہے۔ اللہ دنیا کی دولت اسے بھی دے دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت اللہ صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم پیغمبروں کی معراج ہے اور دولت فرعون اور قارون کی معراج۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنت کی چاہ میں عبادت تاجرانہ ہے، جہنم کے خوف سے عبادت غلامانہ ہے، ادائے شکر کی عبادت آزادانہ ہے اور باعث فضیلت ہے۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن کی زبان اس کی دل کی پشت ہے اور منافق کا دل اس کی زبان کی پیٹھ ہے۔